امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں، لذت کو ختم کر دینے والی چیز، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کا کثرت سے تذکرہ کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو دور کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبت بناتی ہے۔ پتہ چلا موت کو کثرت سے یاد کرنے کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج جو ہم سے گناہ در گناہ ہوتے چلے جا رہے اور چاہنے کے باوجود گناہ چھوٹ نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ موت سے، قبر، حشر، آخرت سے غفلت۔ یہ کیسے دور ہوگی؟ موت کا تذکرہ کرنے سے۔ اور دوسرا فائدہ، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ آج دن رات دنیا کمانے میں مصروف ہیں، فرائض تک کا وقت نہیں۔ یہ غفلت کیسے دور ہوگی؟ موت کا تذکرہ کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نصیحت کرنے کے لیے اور واعظ کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے آپ کو ملامت کیا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے، اے نفس، تیرے لیے ہلاکت ہو، ذرا یہ تو بتا کہ جب تو مر جائے گا تو کون ہے جو تیری طرف سے نمازیں پڑھے گا؟ جب تو مر جائے گا کون ہے جو تیری طرف سے روزے رکھے گا؟ یوں ایک ایک نیکی کو شمار کرتے، پھر فرماتے، اے لوگو، تم روتے کیوں نہیں؟ زندگی تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، غم کیوں نہیں کرتے؟ موت جس کا وقت مقرر ہو، قبر جس کا گھر ہو، مٹی جس کا بستر ہو، کیڑے جس کے ساتھی ہوں، اور بڑا دہلا دینے والا خوف اسے دہشت زدہ کرنے والا ہو، بھلا وہ میٹھی نیند کے مزے کیسے اڑا سکتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا شہداء کے ساتھ کسی کو اٹھایا جائے گا؟ فرمایا، ہاں، وہ جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھے موت موت، مطلب ہے موت کے بعد آنے والی زندگی کو سوچا کرے اور اس کا تذکرہ کیا کرے۔